ہو. امید ایک اور چیز ہے, ہمیں ہوپفل رہنا چاہیے, پر امید رہنا چاہیے کہ وہ کریم ہے, اور اس کی شان کریمی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے قلیل عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار کر لے. لیکن کوئی نبی یہ مرسل بھی ہو تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں اتنا زیادہ پسندیدہ اور قابل قبول ہے. اگرچہ وہ پسندیدہ اعمال کو انجام دے کہ یہ مطلوب مولا ہے, لیکن یہ تصور کرنا کہ کیا وہ اس میں معیار پہ پورا اترتا ہے, یہ دعویٰ وہ نہیں کر سکتا. مگر جب بیمار ہوگا اور حرف شکایت زبان پہ نہ آئے تو مقبول اعمال خدا کی بارگاہ میں جو مطلوب بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں, قبول شدہ ہیں. خدا نے خود حکم دیا ملائکہ کو کہ ان اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دو. اس کے علاوہ بیماری کے اور بھی فوائد ہیں. مثلا یہ کہ آج کی جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو مائنر ایلمنٹس ہوتی ہیں یہ میجر اور سیریس میلیڈیز سے پروٹیکشن کا کام دیتی ہیں, یعنی انسان کو بڑی بیماریوں سے چھوٹی بیماریاں بچاتی ہیں. آپ کو فلو ہو گیا, آپ کو فیور ہو گیا, اور خاص طور پر یہ جو موسم کے اثرات سے بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ انسان کی قوت مدافعت میں بلکہ اضافہ کرتی ہیں, اس کی صحت کے لیے, اس کی زندگی کے لیے زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں. یہ ایک جملہ معترض ہے, لیکن وہ اردو لٹریچر کی جو تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ مسیحا جو ہے وہ محبوب جو ہے مسیحا وہ بیمار کرتا ہے اپنے چاہنے والوں کو. آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں ان ادعیاء کی روشنی میں جی بیمار ہونے کو جی چاہتے ہیں سب کا. جو خاصان خدا تھے, جو برگزیدہ شخصیات تھیں, جناب ابراہیم علیہ السلام, جناب ایوب علیہ السلام, جناب آسیہ, دامن پھیلا کے دعا کرتے تھے کہ پروردگار اپنی جانب سے کوئی تحفہ بھیج, اور اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ کوئی آزمائش, کوئی بیماری, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں. البتہ یہ ضرور ہے معصومین کی دعاؤں میں کہ وہ اتنے مقام شامخ پر فائز ہونے کے باوجود بھی خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار آزمائش وہی ڈالنا جس میں میں صحیح طور پر عہدہ برا ہو سکوں, میرے ایمان کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو, میرا حوصلہ پست نہ ہو جائے. لہٰذا ہم اپنے حوصلوں کو اٹھان دیں, جذبوں کو مہمیز کریں, عزم و ارادہ کی قوتوں کو ثقل کریں, اور اس کے خفی سے ذہن میں آتا ہے کہ غالباً قرآن کی آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جب یہ ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کی بڑی خوبصورت علماء نے تفسیر کی ہے, علماء تفسیر نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی تکلیف, اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں فریضے کو, اور فرمایا آپ نے, ہم کہتے ہیں فلاں شخص کی تکلیف شرعی, اس سے مراد بیماری نہیں ہے, تکلیف یا وظیفہ, تکلیف کہتے ہیں فریضے کو, اور مکلف کہتے ہیں اس شخص کو جس پر فریضہ ڈالا جائے. ہم جیسے بچے کے بارے میں کہتے ہیں بچہ 15 سال کا ہو گیا, ہم پوچھتے ہیں یہ بچہ مکلف ہے, یعنی اس پر واجبات عائد ہو چکے ہیں, چونکہ 15 سال کا ہوا تو اس پر شرعی واجبات اب اس کو ادا کرنا ہے, تکلیف شرعی اس پر عائد ہو گئی. تو تکلیف کہتے ہیں وظیفے کو, فریضے کو, وظیفہ شرعی کو, فریضے کو تکلیف کہتے ہیں. یکلف اللہ, لا یکلف اللہ, خدا نہیں ڈالتا. تکلیف سے مراد یہ اردو والی تکلیف نہیں, تکلیف سے مراد یہاں پر وظیفہ اور فریضہ شرعی ذمہ داری ہے. تو لا یکلف اللہ, خدا کسی انسان پر فریضہ نہیں ڈالتا, الا وسعہا, ذمہ داری اس پر عائد نہیں کرتا, الا وسعہا, اس کی وسعت سے زیادہ. اب یہ وسعت کیا ہے, اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے بلند پایا علماء تفسیر نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے تکلیف بمطابق, اور ایک ہوتی ہے بموافق, اور ایک ہوتی ہے بوسع. تکلیف یعنی فریضہ, ایک ہوتی ہے کہ انسان جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس پہ ڈالا جائے, اس کو موافق یا مطابق کہیں گے, یعنی آپ 1 پاؤ بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو وہی اٹھائیں. وسع کہتے ہیں وسعت کو, یعنی آپ 10 کلو بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں, 40 کلو بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں, لیکن میں آپ سے کہوں کہ آپ 1 پاؤ یا 1 گرام بوجھ اٹھائیں, اس کو کہتے ہیں وسع. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, خدا نے انسان پر اتنی ذمہ داری ڈالی ہے جس کو وہ انتہائی آسانی سے وسعت کے ساتھ, بغیر پریشانی کے, بغیر تکلیف کے, بغیر رنج محسوس کیے, چونکہ خالق کائنات نے تو پیغمبر گرامی اسلام جن کو انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے, انسانیت کی فلاح و سعادت کے لیے, خود کے لیے پیدا نہیں کیا, انسانیت کے لیے پیدا کیا, رول ماڈل بنا کے بھیجا. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, انہیں پوری کائنات انسانیت کے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا. ان کے لیے خدا نے قرآن میں کہہ دیا طٰہَ
ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن ہم نے آپ کو زحمت اور تکلیف میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا. تو خدا اسلام انسان کی سہولت چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں. اسلام انسان کی سہولت چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، اسے تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا. لہذا انسان کو اتنے ہی فرائض سونپے گئے ہیں جن کو وہ آرام سے بغیر تکلیف محسوس کیے. اور یہ 5 وقت کی نماز یا یہ جتنے فرائض ہیں اگر ہم ان پہ غور کریں تو یہ سب ہماری دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ہمیں نعمات سے زیادہ بہتر طور پر استفادہ کرنے کے لیے، ہمارے معاشرے کو جنت نظیر بنانے کے لیے خالق کائنات نے یہ ذمہ داریاں ہم پہ عائد کی ہیں. ٹھیک ہے خانم صاحب، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتے ہیں. ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے خوبصورت حافظے کے لیے کون سی دعا مانگتی ہیں؟ ہمیں بھی تعلیم فرمائیں، ہم بھی وہ دعا مانگیں. دعا البتہ مجھے تو خدا بند متعال توفیق دے. میں نے بہت بار یہ کوشش کی ہے کہ مجھے یہ توفیق حاصل ہو کہ میں دعا کروں کہ حافظے میں خدا بند متعال اضافہ فرمائے، انکریز ہو. لیکن ویسے ایک دعا ہے جس کی میں بھی چاہتی ہوں مجھے توفیق ملے پڑھنے کی، اور بہت سی دعائیں ہیں. بلکہ ایک تو سورہ مبارکہ اعلی ہے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ہے، سبح اسم ربک الاعلی. یہ اگر پورا سورہ 10 دن تک آپ اپنی فجر کی نماز میں، چونکہ فجر کی نماز میں بھی یہ حکم ہے کہ سورہ مبارکہ فاتحہ کے بعد آپ اپنی مرضی سے، اپنے انتخاب سے، اپنے سلیقے سے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں سورہ مبارکہ اعلیٰ پڑھ لیں اور 10 ڈیز اس کو کنٹینیو کریں. اور یا پھر یہ کہ سنقرئک فلا تنسا، قرآن کریم کی اسی سورہ میں آیت ہے، ہم تمہیں اتنا پڑھائیں گے کہ تم بھولا نہیں پاؤ گے. یہ آیت ہے، اس کی زیادہ تکرار ہونی چاہیے. اس کے کوئی خاص ٹائم یا خاص نماز کے بعد؟ اس کے کوئی ٹائمنگز ایسے نہیں ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے نشستوں پر. جی ہاں. اور ایک ہے دعا ہے، وہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے، دعا ہے. لیکن اب پھر یہ ہے کہ وہ اگر آپ اس کو یاد کر لیں زبانی تو پھر ہے سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکت، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انک علی کل شیء قدیر. اس کو اگر آپ آفٹر ایوری نماز بات کرنے سے پہلے، بے شک مصلی عبادت سے اٹھ بھی جائیں اور قبلے کی ڈائریکشن بھی وہ نہ رہے جو آپ کی ہے، مگر یہ کہ کسی سے بات کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہم ایک بار مانگ سکتے ہیں روزانہ ہر نماز کے بعد. آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک واقعہ ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ پاک کا، اللہ سبحانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، مجھ سے دعا اس زبان سے مانگو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ بار الہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ موسیٰ دوسروں کی زبانوں سے تم نے گناہ نہیں کیا، یعنی دوسروں سے اپنے لیے دعائیں منگواؤ. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، بچوں سے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کریں. ناظرین، پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ujala@ptv.com.pk. اپنے میزبان عطا اور آپ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.